ان مظلوم اقوام پر بلوچستان میں جو جاری ملٹری آپریشن ہے، وزیرستان میں جو جاری ملٹری آپریشن ہے، قبائلی علاقوں میں جو جاری ملٹری آپریشن ہے، جب تک کہ ان کو خاتمہ نہیں کیا جاتا، فوج کو واپس اپنے بیرکوں میں نہیں لیا جاتا، ہم سمجھتے ہیں وہ جمہوریت بے معنی رہے گی۔ آپ تمام کا بڑا شکریہ۔ عزیز ساتھیوں، آپ تمام لوگ چاہتے ہیں کہ فارغ فنڈنگ کیس کا فیصلہ جلد ہو۔ آپ چاہتے ہیں، یہ سامنے والے چاہتے ہیں، دائیں والا چاہتے ہیں، بائیں والا چاہتے ہیں، مل کے کہو چاہتے ہیں۔ ہاتھ اٹھا کے، ہاتھ ایک دوسرے سے ہاتھ ملا کے آواز تو بناؤ نا، تالیاں، کہ یہ فارغ فنڈنگ کیس کا فیصلہ جلد سے جلد ہو، میرٹ پہ ہو، اور سلیکٹڈ وزیر اعظم کو گھر بھیجا جائے، ری الیکشن ہو، اور جو بھی جیتے ان کے حوالے کر دو۔ اب میں مختصر، یعنی روشنی کی وجہ سے یہ بات کر رہا ہوں، سب سے بڑے ہمارے یہ جو مقررین ہیں وہ رہ گئے ہیں، وہ قابل احترام ہیں، لیکن بات کرنی پڑتی ہے تو میں اپنے بڑے آفتاب احمد خان شیرپاؤ صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ آ کے اپنے خیالات کا اظہار کرے۔ آفتاب احمد خان شیرپاؤ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پی ڈی ایم کے قائدین اور یہاں پر آئے ہوئے پی ڈی ایم کے مختلف پارٹیوں کے خواتین و حضرات، آج شاہراہ دستور پہ آپ سب تقریباً 2-2.5 کلومیٹر پیدل چل کے یہاں پر آئے ہیں۔ آج اس مجمع میں خواتین بھی موجود ہیں، آج اس مجمع میں وکلاء بھی موجود ہے، آج اس مجمع میں نوجوان بھی موجود ہے، اور آج اس مجمع میں غریب کارکن بھی موجود ہیں۔ سب کا ایک ہی نعرہ ہے کہ ہم یہاں پر آئے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ الیکشن کمیشن کے سامنے احتجاج کریں۔ الیکشن کمیشن ایک آئینی ادارہ ہے۔ الیکشن کمیشن کو ہم اس لحاظ سے ہم یہاں پر آ کے یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ ہمیں انصاف چاہیے، ان لوگوں کو انصاف چاہیے، ان لوگوں کو حق چاہیے، اپنا حق چاہیے، ان لوگوں کو چاہیے کہ آئین کے مطابق ہر ایک چیز چلے۔ آج اگر آپ دیکھیں تو ملک میں 2.5 سال پہلے الیکشن ہوئے، ان الیکشن میں جو دھاندلی ہوئی اور الیکشن ووٹوں کے تیلی کی ہمیں تلاشی نہیں دی گئی۔ آج 6 سال ہو گئے ہیں، عمران نیازی اپنے فورن فنڈنگ کی تلاشی نہیں دے رہا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ اس ملک کے ساتھ، اس ملک کے قانون کے ساتھ ناانصافی ہے، اور یہ ناانصافی ہمیں کسی صورت میں بھی قابل قبول نہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ اگر آپ کے اکاؤنٹ، فورن فنڈنگ اکاؤنٹس جائز ہے تو آپ کیوں گھبراتے ہیں؟ آپ
الیکشن کمیشن میں 6 سال تک آپ نے یہی رٹ لگایا اور تاریخ پہ تاریخ لیتے رہے. 6 سال میں تقریباً 80 کے قریب اس میں پیشیاں ہوئی اور اس نے جو اکاؤنٹ دیے تھے اس کے بعد وہ اسٹیٹ بینک نے اس کے 23 اکاؤنٹ الیکشن کمیشن کو بھیج دیے. اس نے 5 اکاؤنٹ دیے تھے, اسٹیٹ بینک نے 23 اکاؤنٹ بھیج دیے. اس کا مطلب ہے کہ اس نے چوری کی. اس نے اکاؤنٹ جو ہیں وہ یہاں پر تلاشی کے لیے پیش نہیں کیے. اس لیے یہ 62 آئین کے 62 اور 63 کے تحت یہ نااہل ہوتے ہیں. یہ نااہل ہے, یہ پہلے سے نااہل ہے. اس نے دھاندلی کی تھی اور آج اس کی نااہلی یہ الیکشن کمیشن ہم چاہتے ہیں کہ وہ بھی اس کا فیصلہ دے تاکہ اس کی نااہلی ہو سکے. ہم ملک میں چاہتے ہیں کہ عوام کی حکمرانی ہو. ہم چاہتے ہیں کہ وہ حکومت آئے جو کہ عوام کی مرضی سے اور منشا سے ہو, جو کسی اور طاقت کے ذریعے سمجھتا ہے کہ اس کی اکاؤنٹ کی بھی کوئی پوچھ گچھ نہیں ہوگی اور وہ اس ملک کا وزیر اعظم رہے گا. یہ ہو نہیں سکتا, یہ ہو نہیں سکتا. ہم نے اس عوام نے اس کو نکال دینا ہے اس وزیر اعظم ہاؤس سے اور انشاءاللہ تعالی اس میں ہم کامیاب ہوں گے. بہت شکریہ. میں ایک بار پھر تمام مقررین سے گزارش کروں گا کہ روشنی ہی میں سب کچھ ختم کرنا ہے تو مختصر ہو تو یہ زیادہ مناسب رہے گا. وہی کہ خازیشنی میں پکبر بھی ولاڑے کا غلام مڑیم رازی تکئی پلاڑے چپ خپلو وینو نیم لمبے درے پما مپری توئی د جماعت غاڑے چ سورے میں فوج د دشمن نکو مور ما پس پکم مخبت جاڑے یا بدا بے ننگ ملک باغ دن کرم یا بکرم د پختنو کسی وی جاڑے. میں اب دعوت دیتا ہوں محمود خان اچکزئی صاحب کو کہ وہ آپ سے خطاب کرے. محمود خان اچکزئی صاحب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دلتا یو مولانا صاحب ولاڑ دے یو افتخار ہر مقرر دے سو قسم دغه کوي وای وقت نشتا ګوره په لنډو خبرې کوو موږ واورئ. بسم الله الرحمن الرحیم. هلکه نارې مه غلي شي. ګوره د دوو ووټ کو عزت دو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پی ڈی ایم کے معزز سربراہان, یہاں پنڈیال میں جمع پی ڈی ایم کے کارکنوں, بابا اس ترتیبی سے نہ انقلاب آئے گا نہ کوئی جائے گا. یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ یہ کیا کر رہے ہیں؟ یہ کیا کر رہے ہیں؟ ورونو وقت نا وقت دی. مولانا صاحب پاته دی, مریم پاته ده, پیپل پارټي پاته دی. 15 منټه خبرې کوو. د دوو نارو جواب راکړئ, املا وتړئ, دغه قیمت وکړئ. بسم الله الرحمن الرحیم. نعره تکبیر.
شپ زور اچھی ٹول خلق واوی نعرہ تکبیر انقلاب عزیزانو وقت نا وقت دی دا لوژی دا سپژی دا بد ورځ دا تش په نارونه ځي د انقلاب دپاره ملا وتړی پی ډي ایم د دا دپاره جوړ شوی دی چې دلته آئیني انقلاب راسي دلته د غریب د ډوډۍ بندوبست وسي دلته دا قانون برابري موږ پر آئیني دغه ولاړ یو سړک ولاړ یو دې خوا ته وزیر اعظم هاوس دی هلته سپریم کورټ دی پارلیمنٹ صدر دی صدر سینیټ او قومي اسمبلی دې ته پارلیمنٹ وایي عزیزانو که څوک پاکستان بچاول غواړي موږ یې بچاول غواړو که څوک پاکستان بچاول غواړي هره اداره که فوجي ده که سیاسي ده دا به آئین مني او چې څوک آئین نه مني هغه مرداباد هغه موږ نه منو چې هر څوک آئین په خپله وایي آئین وایي شپږم آرټیکل چې که چا آئین مات که که چا آئین در پښو لاندې که که چا د آئین بېعزتي وکړه هغه غدار دی دا آئین وایي زه نه وایم موږ راغلي یو دا امیر محمد خان لالا لمسی دی دا افتخار دی د مفتي صاحب زوی دی دا د پیپل پارټي کارکنان دي او د اختر منګل زوی دی دا دور دا موږ راغلي دی تولا منګل موږ د چا سره بدي نه لرو موږ د چا غلامان نه یو ہم کسی کے غلام نہیں ہیں ہم اس ملک کو بچانا چاہتے ہیں اس ملک کو بچانے کے لیے مریم بی بی آپ کو پیپلز پارٹی کو مولانا فضل الرحمان کو عوام کو منظم کرنا پڑے گا دنیا میں ہمارے وکلا 80 وکلا کو اڑا دیا گیا اس کا قاتل معلوم نہیں ہے اس لیے کہ جاسوسی اداروں نے اپنا کام چھوڑ کے سیاسیوں کے پیچھے لگے ہوئے ہیں ہم ان تمام سیاسی اداروں کو برا بھلا کہتے ہیں خدا کو مانو اس ملک پہ رحم کرو اس ملک کے وزیر اعظم میاں نواز شریف 3 دفعہ وزیر اعظم رہے یہاں گیلانی صاحب ہمارے راجہ صاحب بھائی بات یہ ہے اگر کوئی پاکستان کو بچانا چاہتا ہے لوجدی یہ بھوک یہ پیاس یہ بربادی چینی کی قیمت کیا ہے گندم کی کیا ہے فلانا کی کیا ہے یہاں سپریم کورٹ کے جج سن رہے ہوں گے یہاں وکیل سن رہے ہوں گے میں ان سے بہت ادب سے بات کرتا ہوں کہ حلف لینا رسم ہے کیا حلف لینا ایک رسم ہے یا اس کے معنی ہے سپریم کورٹ ہمیں ہماری رہبری کرے ہمارا سب سے طاقتور ادارہ فوجی اسٹیبلشمنٹ اپنے حلف کی وفاداری نہیں کرتا اپنے حلف پہ پابندی نہیں کرتا یہاں جو بھوک افلاس ہے یہاں جو بھوک افلاس ہے زم مفتی نعمہ مولانا صاحب فضل الرحمان عوری قرآن کریم بھوکے آدمی کے لیے قرآن کریم غریب آدمی کے لیے جو بھوکا ہو بالکل حرام جانوروں کا گوشت کھانے کا حکم دیتا ہے مزے کے لیے نہیں دیکھیں ہمارے بازار دنیا کی نعمتوں سے بھرے پڑے ہیں لیکن غریب کی قوت خرید کم ہے میں مولانا صاحب سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ان غریبوں کو غریب انسانوں کو اتنا تنگ نہ کیا جائے کہ انہیں خدا نخواستہ لوگوں کی دکانوں کو لوٹنا پڑے دکانوں نے بنگل نہ کہو بے خبر خلقوں لاہور فلور کے لوگوں پنڈی کے لوگوں سرکاری ذخائر کے گوداموں کا اندازہ لگاؤ اگر بھوک زیادہ ہوئی میں مفتی صاحب سے محترم فضل الرحمان سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ پاکستان کے عوام کو فتویٰ دے کہ بھوک کی صورت میں سرکاری گوداموں کو لوٹ کے کھاؤ مزے کرو عزیز ساتھیوں اب میں یعنی بھی سنو یہ حکمراں بھی سنے ایک بات سنانے آیا ہوں میں پھر سے ممولے کو لے کر شاہی سے لڑانے آیا ہوں یہ راج محل کی دیواریں محفوظ کرو محفوظ نہیں یہ راج محل جل جائے گا میں آگ لگانے آیا ہوں میں اب سابقہ وزیر اعظم پیپلز پارٹی کے نمائندے پی ڈی ایم کے سینئر نائب صدر
راجہ پرویز اشرف سے گزارش کرتا ہوں کیا کہ اپنے خیالات کا اظہار کرے. راجہ پرویز اشرف. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پی ڈی ایم کے عظیم کارکنوں، لیڈران کرام، خطہ پوٹھوار سے آئے ہوئے، پوٹھوار کے فرزندوں، دوسرے علاقوں سے آئے ہوئے میرے دوستوں، بھائیوں، بہنوں، آج ہم سب لوگ عوام آج اتنی بڑی تعداد میں شاہراہ دستور پر کیوں جمع ہوئے؟ یہ ایک سوال ہے، غور سے سنیں میری بات، غور سے. یہ ایک سوال ہے، بہت بڑا سوالیہ نشان ہے کہ پاکستان کے عوام جو الیکشن کمیشن کے سامنے موجود ہیں ان کا مطالبہ کیا ہے. یار ایک منٹ دوستو، سنو، بات سنو، اس کے بعد نعرے لگائیں گے. الیکشن کمیشن کے باہر لاکھوں لوگ جمع ہو کر الیکشن کمیشن کو بتا رہے ہیں کہ عمران خان نیازی، جس نے فارن فنڈنگ کیس یہاں پر چل رہا ہے 7 سال سے، میں پوچھنے آیا ہوں اور یہ ساری عوام پوچھنے آئی ہے، 7 سال سے تم اس کیس کے اوپر کیوں بیٹھے ہوئے ہو؟ اس کا فیصلہ کیوں نہیں کر رہے؟ یہ سوال ہے. تم کہتے تھے 2 نہیں 1 پاکستان. عمران خان نیازی، تم نے آج تک جو قوم سے وعدے کیے تم نے ان سب سے انحراف کیا. تم نے پاکستان بھی 2 کے 3 بنا دیے. تم نے پاکستان کے عوام کا مینڈیٹ چوری کیا. اور یاد رکھے، پی ڈی ایم کے لوگ، پی ڈی ایم کے کارکن اور قائدین یہ کہتے ہیں کہ جمہوریت اس وقت مضبوط ہوگی جب الیکشن کمیشن انصاف سے الیکشن کرائے گا، صاف شفاف انتخاب کرائے گا، اور خاص طور پر تمام جماعتوں کے ساتھ یکساں سلوک کیا جائے گا. تو ہم لوگ جمہوریت پسند لوگ ہیں، ہم لوگ امن پسند لوگ ہیں، ہم لوگ دستور پسند لوگ ہیں، قانون پسند لوگ ہیں، آئین اور قانون کی عملداری پر یقین رکھتے ہیں. لہذا ہم، اور خاص طور پر میں پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب کی طرف سے، جناب آصف علی خان زرداری کی طرف سے یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ فارن فنڈنگ کا جائے. جو لوگ یہودیوں سے، ہندوؤں سے پیسہ لے کر پاکستان میں سیاست کو خراب کرتے ہیں، جمہوریت کو خراب کرتے ہیں، ان کے خلاف ایکشن لیا جائے. آپ کو منظور ہے تو پھر ہاتھ اٹھا کر کہیں، میرے نعرے کا جواب دے، گو عمران گو، گو عمران گو، گو عمران گو، گو عمران گو، گو عمران گو. جمہوریت زندہ باد کا نعرہ لگائیں. جمہوریت، جمہوریت، جمہوریت. پی ڈی ایم. جناب شکریہ. ٹھیک ہو گیا. اور اب انتظار کی گھڑیاں ختم ہوئی. دعوت خطاب دینے جا رہا ہوں
ایک بہادر باپ کی بہادر بیٹی. تیری آواز میری آواز, تیری آواز میری آواز. ووٹ کو, ووٹ کو, ووٹ کو, ووٹ کو, ووٹ کو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز ممبران اسمبلی, پنڈی اور اسلام آباد اور دیگر جگہوں سے آئے ہوئے بھائی بہن, بزرگ, مائیں, بیٹیاں, بیٹے, السلام علیکم. آپ سب کو نواز شریف اور شہباز شریف کی طرف سے بھی السلام علیکم. میرے بھائیوں اور بہنوں, کہیں غلط فہمی تو نہیں ہوئی کہ لانگ مارچ آج تھا؟ جتنا بڑا جم غفیر آج یہاں موجود ہے, مجھے تو لگ رہا ہے کہ آپ کو غلط فہمی ہوئی تھی کہ آج لانگ مارچ آج ہے. اور یہ اگر پروٹیسٹ ریلی ہے اور یہ اگر احتجاج ہے تو کان کھول کے سن بھی لو اور آنکھیں کھول کے دیکھ بھی لو کہ جس دن عوام لانگ مارچ کے لیے یہاں پہنچے گی, یہاں کیا عالم ہوگا. دیکھو میرے بھائیوں اور بہنوں, ہم آج ایک ایسی سڑک پر موجود ہیں جس کو کانسٹیٹیوشنل ایونیو کہتے ہیں, یعنی کہ شاہراہ دستور, جس کی دونوں اطراف میں انصاف دینے والے ادارے ہیں. لیکن میرے بھائیوں, میں بہت افسوس کے ساتھ یہ بات کہتی ہوں کہ ہم جس ملک میں رہتے ہیں وہاں نہ آئین ہے نہ کوئی انصاف ہے. اور آج الیکشن کمیشن آف پاکستان کے باہر ہم اس لیے جمع ہوئے ہیں کہ ہم الیکشن کمیشن آف پاکستان کو اس کی آئینی ذمہ داریاں یاد دلائیں. ہم یہاں پر اس لیے جمع ہوئے ہیں کہ ہم الیکشن کمیشن آف پاکستان اور محترم چیف الیکشن کمشنر کو یہ بتائیں کہ آپ کا ادارہ پاکستان کا ادارہ ہے, پاکستان کا آئینی ادارہ ہے اور پاکستان کی قوم کا ادارہ ہے. یہ وہ ادارہ ہے جس کو آئین نے آپ کی اور عوام کی رائے کا امین بنایا ہے. یہ وہ ادارہ ہے جس کو پاکستان کی آئین کی سبز کتاب نے آپ کے ووٹ کی عزت کی ذمہ داری عطا کی ہے. اور یہ وہ ادارہ ہے جس کو عوام کے ووٹ کی عزت کروانی تھی. بتاؤ, عوام کے ووٹ کی عزت کروائی اس ادارے نے؟ میں آج آپ کو پاکستان کی تاریخ کے سب سے بڑے فراڈ کی کہانی سناتی ہوں. جانتے ہو اس فراڈ کا نام کیا ہے؟ اس فراڈ کا نام ہے تحریک انصاف فارن فنڈنگ کیس. کیا نام ہے؟ اب میرے پیچھے پیچھے بولنا ہے تاکہ مجھے پتا چلے کہ آپ میری بات سن رہے ہو اور آپ کو آواز آ رہی ہے, اور یہ کہ آپ کو اپنی بہن اور بیٹی کی بات سمجھ آ رہی ہے. کیا آپ جانتے ہیں کہ نومبر 2014 یعنی 2014 میں تقریباً 7 سال پہلے, 6.5 سال پہلے
یہ کیس دائر ہوا تھا. کتنے سال پہلے؟ اب تک نواز شریف کا کیس تو دنوں میں چلتا ہے اور دنوں میں ختم ہوتا ہے, اور دن میں 2 سماعتیں بھی ہوتی ہیں, لیکن 7 سال میں اس ادارے نے ابھی تک صرف 70 سماعتیں کی. کتنی سماعتیں؟ اور جانتے ہو یہ جو جعلی خان ہے, پاکستان پر جو عذاب مسلط کیا ہوا ہے, اس کا نام کیا ہے؟ جانتے ہو کہ عمران خان نے اس مقدمے کو ملتوی کرانے کی کتنی بار کوشش کی؟ 30 بار. کتنی بار؟ کون کہتا تھا کہ اگر چوری نہیں کی تو تلاشی دے دو؟ کون کہتا تھا؟ تو آج پی ڈی ایم اور عوام آپ سے پوچھتی ہے کہ اگر چوری نہیں کی تو 30 بار مقدمے کو رکوانے کی کوشش کیوں کی؟ اور جانتے ہو اس تابع دار خان نے 6 مرتبہ ہائی کورٹ میں درخواستیں دی کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان اس مقدمے کی سماعت نہیں کر سکتا. 6 درخواستیں دی. کتنی درخواستیں دی؟ اور جانتے ہو کہ ایک کمیٹی بنائی ای سی پی نے, الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ایک کمیٹی بنائی جس کو کہتے ہیں اسکروٹنی کمیٹی, جس کو کہتے ہیں تحقیقاتی کمیٹی, جس کا کام تھا تحقیقات کر کے اس کی تفصیلات عوام کے سامنے رکھنا. لیکن جب تحقیقات شروع ہوئی تو ایسی جرائم کی ایسی لمبی داستان سامنے آئی کہ کیونکہ اوپر سے حکم تھا تو تحقیقاتی کمیٹی کو, اسکروٹنی کمیٹی کو کہا گیا کہ ان کے اوپر ہاتھ ہولہ رکھو, اور وہ اسکروٹنی کمیٹی پھر عمران خان کی اور ای سی پی کی تابع دار بن گئی. جانتے ہو کتنے سال ہو گئے؟ 3 سال ہو گئے. اسکروٹنی کمیٹی ابھی تک اس کی تحقیقات ہی کرتی جا رہی. کتنے سال ہو گئے؟ حالانکہ اتنے واضح اور ہوش اڑا دینے والے حقائق ہیں جن کا فیصلہ 3 سال تو کیا 3 دن میں ہو سکتا ہے, لیکن 3 سال سے یہ سانپ بن کر اس کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں. اور جانتے ہو کہ 80 سماعتوں کے دوران عمران خان نے کم از کم 24 مرتبہ کارروائی رکوانے کی کوشش کی. کتنی مرتبہ؟ اور 4 درخواستیں دی کہ کارروائی کو خفیہ رکھا جائے. کتنی درخواستیں دی؟ اور اگر اتنا ہی آپ کا دامن صاف تھا تو کیوں درخواستیں دی کہ کارروائی کو خفیہ رکھا جائے؟ اس کا مطلب ہے چوری تو ہوئی ہے, اور نہ صرف چوری ہوئی ہے بلکہ بہت بڑی چوری ہوئی ہے. لگانا چاہتا ہوں, دنیا کو بتانا چاہتا ہوں, قاضی کو سنانا چاہتا ہوں, قاضی کو سنانا چاہتا ہوں. اور دیکھو بیان بدلنا تو ان کا روز کا کام ہے, اسی لیے ان کو یو ٹرن خان کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ انہوں نے یہاں صرف بیانات نہیں بدلے, انہوں نے 8 وکیل بدلے, لیکن 8 کتنے وکیل بدلے؟ لیکن 8 وکلاء کو بدلنے کے بعد بھی چوری نہیں چھپی. بولو, چوری نہیں چھپی. اور جانتے ہو کہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے, جو کہ ایک اور قومی ادارہ ہے, اس نے عمران خان کے 23 خفیہ بینک اکاؤنٹ پکڑے. کتنے بینک اکاؤنٹس پکڑے؟ جو بینک اکاؤنٹس اس نے ای سی پی سے اور پاکستان کی عوام سے چھپا کر رکھے تھے, وہ 23 بینک اکاؤنٹس جو اسٹیٹ بینک آف پاکستان ہے اس نے پکڑ لیے اس کے. اور یہ 23 بینک اکاؤنٹس اس عمران خان کے
दस्तखतों के साथ ऑपरेट हो रहे थे। ये नहीं कि इनको पता नहीं था, जानबूझ के पाकिस्तान की आवाम से और ईसीपी से अपना जुर्म छुपाया इन्होंने। और स्क्रूटनी कमेटी खुद ये एतराफ करती है कि ये हकाइक हम आपको फराहम नहीं कर सकते क्योंकि इमरान खान ने मना किया है। मेरे भाइयों, अब पता चला कि चोर 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 की गिरदान करने वाला खुद सबसे बड़ा चोर निकला। क्या आप ये जानते हो? एक और जुर्म सुन लो। जानते हो ये पैसा जो इमरान खान के अकाउंट्स में आया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अकाउंट से आया, ये कैसे आया जानते हो? किसके जरिए आया? हुंडी के जरिए। हुंडी के जरिए। किसके जरिए आया? जानते हो ना हुंडी के जरिए कौन सा पैसा लाया जाता है? जानते हो ना? अब पता चला कि ये कंटेनर पर चढ़कर धरने में क्यों आवाम को तरगीब देता था कि हुंडी के जरिए पैसे मंगवाओ, क्योंकि ये खुद हुंडी के जरिए ये चोरी और पता नहीं खुफिया का पैसा कहां से मंगवा रहा था। और मेरे भाइयों बहनों, ये बताओ क्या जानते हो किन दो मुल्कों से इसको फंडिंग हुई? जानते हो? दो मुल्कों से इसको बहुत बड़े बड़े फंड आए। एक है इंडिया, भारत, क्या? और दूसरा है इस्राइल। वो इस्राइल जो फलस्तीनियों को के ऊपर मजालिम पर मजालिम ढा रहा है। इस्राइली इमरान खान को पैसा दे रहे थे। अब जानते हो कि ये पैसा खुफिया अकाउंट्स में क्यों आया? और ये भी जानते हो कि ये पैसा हुंडी के जरिए भी आया और इमरान खान के जाती मुलाजमों के अकाउंट्स में आया। किन के अकाउंट्स में आया? और इसको फंडिंग इंडिया से जानते हो किसने की? भारतीय जनता पार्टी के अरकान ने, जिसका नाम दोसांझ है। दोसांझ, ये लिखा है मेरे पास ये नाम, उसका नाम है इंद्रजीत दोसांझ। भारतीय जनता पार्टी का वो मेंबर है, उसने इसको फॉरेन फंडिंग में पैसा दिया। और जिस इस्राएली ने इसको पैसा दिया उसका नाम है बैरी सी शेप्स। और ये भी मैं आपको बता दूं कि ऐसी बेतहाशा कंपनियों और लोगों ने इसको पैसा दिया। और अब देखो, जब आप भारतीय जनता पार्टी के लोगों से फंड लोगे तो फिर मोदी की जीतने की दुआएं क्यों नहीं मांगी जाएंगी? फिर कश्मीर क्यों मोदी की झोली में नहीं फेंका जाएगा? भाई, जिनसे आप पैसे लेते हो उनका काम भी तो करना पड़ता है ना। फिर करना पड़ता है कि नहीं करना पड़ता? और फिर मेरे भाइयों ध्यान से ये बात सुनना। और जब कहता है ना कि पीडीएम से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा, पीडीएम से इतना फर्क पड़ा है कि जो 7 साल से केस दबाकर बैठा हुआ है वो इसको खोलना पड़ गया है। और जानते हो, जब पीडीएम ने और अवाम के दबाव में जवाब देना पड़ा तो इसने क्या जवाब दिया जानते हो? कहता है कि मुझे नहीं पता, ये सब मेरे एजेंट्स ने किया है। किसने किया है? कहता है मैंने नहीं किया, मुझे नहीं पता, सब मेरे एजेंट्स ने किया है। वाह 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 वाह, तालियां बजाओ, तालियां। या तो वो खुद बहुत बड़ा बेवकूफ है, या वो मेरे भाइयों पीडीएम को और पाकिस्तान की आवाम को बेवकूफ समझता है। तो बड़ी अच्छी बात है कि जब पैसे धड़ाधड़ आ रहे थे और उन पैसों को तुम एक मुंतखब हुकूमत और एक मुंतखब अवामी वजीर आजम
جس کا نام ہے محمد نواز شریف، جب تم پانی کی طرح پیسہ بہا رہے تھے اور دھرنوں پر خرچ کر رہے تھے، اس وقت تمہیں نہیں پتا تھا کہ یہ پیسہ ایجنٹس کے پاس سے آیا ہے یا کہاں آیا ہے؟ پیسہ آتے وقت نہیں پتا تھا کہ ایجنٹس کے تھرو آیا ہے، جب جواب دینا پڑا تو ایجنٹس یاد آ گئے، اور 7 سال بعد یاد آیا، جب عوام نے جواب مانگا، جب دباؤ پڑا تو 7 سال بعد یاد آیا کہ پیسے تو میرے ایجنٹس کو پتا ہے، مجھے پتا نہیں ہے۔ بولو ذرا ایک دفعہ، بولو واہ واہ واہ، ویری گڈ۔ دستخط کرنے کا پتا تھا بھائیوں، سننا، دستخط کرنے کا پتا تھا، پیسہ وصول کرنے کا پتا تھا، پانی کی طرح پیسہ سازشوں میں استعمال کرنے کا پتا تھا، منتخب حکومت کو گرانے میں پیسہ استعمال کرنے کا پتا تھا، مگر یہ پتا نہیں تھا کہ کروڑوں اور اربوں اور کھربوں جو آ رہا ہے وہ کہاں سے آ رہا ہے۔ بالکل اسی طرح میرے بھائیوں، بالکل اسی طرح جس طرح یہ کہتا ہے کہ مجھے حکومت میں آنے کی میری تیاری نہیں تھی، بھائی حکومت میں آنے کی تمہاری تیاری نہیں تھی، تمہیں کام کرنا نہیں آتا تھا، لیکن عوام کی جیبوں پر ڈاکہ ڈالنے کی تمہاری پوری تیاری تھی، عوام کی خدمت کرنے کی تیاری نہیں تھی، لیکن عوام کو لوٹنے کی تمہاری پوری تیاری تھی، مہنگائی کو آسمان پر پہنچانے کی تمہاری پوری تیاری تھی، آٹا، چینی، گندم اور دوائیوں پر ڈاکے ڈالنے کی تمہاری پوری تیاری تھی۔ اگر یہ سب تمہارے ایجنٹس نے کیا ہے، اسلام آباد اور پنڈی کے بھائیوں اور بہنوں، اگر یہ سب تمہارے ایجنٹس نے کیا ہے تو ذرا یہ بھی بتا دو ای سی پی کے سامنے کہ 2018 کے الیکشنز میں تمہارے بیلٹ باکسز میں ووٹ کس ایجنٹ نے ڈالے تھے؟ ذرا یہ بھی پاکستان کے عوام کو بتا دو کہ اگر پیسہ دینے والے ایجنٹس تھے تو تمہیں اقتدار میں لانے والے ایجنٹس کون تھے؟ اور یہ بھی بتا دو کہ ثاقب نثار سے تمہیں جعلی ثاقب اور امین، صادق اور امین نہیں، ثاقب اور امین کا سرٹیفکیٹ دلوانے والے ایجنٹس کون تھے؟ اور اب یہ بھی بتا دو، یہاں میڈیا کی وینز موجود ہیں، یہ بھی بتا دو کہ تمہارے لیے میڈیا کو مینج کرنے والے، میڈیا کو دباؤ میں لا کر اپنی مرضی کی خبریں چلوانے والے ایجنٹس کون ہیں؟ پوچھو میرے بھائی، کون ہیں وہ ایجنٹس؟ اور یہ بھی بتا دو کہ تم پاکستان کے 22 کروڑ عوام کی تباہی کے ذمہ دار ہو، تم پاکستان کے بڑے بڑے جرائم کے ذمہ دار ہو، تو ذرا یہ بھی بتا دو تمہارے ہر جرم اور ہر غلطی پر پردہ ڈالنے والے ایجنٹس کون ہیں؟ کون ہیں؟ آواز نہیں آ رہی، کون ہے؟ کاش سن تو رہے ہوں گے، میرا خیال ہے کہ یہ آواز پہنچ جائے گی کہ لوگ جانتے ہیں کہ تمہیں 22 کروڑ عوام پر مسلط کرنے والے ایجنٹس کون ہیں۔ دیکھ لو، جہاں جہاں آواز جاری ہے، دیکھ لو لوگ نہیں ڈر رہے، پاکستان بدل رہا ہے، تم جتنا بھی زور آزما لو، تم جتنا بھی اپنی طاقت آزما لو،
तुम पाकिस्तान के अवाम से नहीं जीत सकते। बताओ कि पाकिस्तान की अवाम अब जमहूरियत के लिए खड़ी हो गई है या नहीं खड़ी हो गई? हाथ उठा के बता दो मुझे। और अब मैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से भी कुछ सवाल पूछना चाहती हूं। मेरे साथ ये सवाल पूछोगे ना? मैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से ये सवाल पूछना चाहती हूं कि क्यों 2018 के इलेक्शन में जब आपके हाथ पांव बांधकर आरटीएस को बंद किया गया, आप क्यों खामोश रहे? पूछो, आप क्यों खामोश रहे? जब आपके इदारे, मैं ईसीपी की बात कर रही हूं, अभी बाकी इदारों की बात नहीं करी, डरने की जरूरत नहीं है। जब आपके इदारे यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को यरगमाल बनाकर एक नाअहल और तारीख के सबसे बड़े नालायक शख्स को सिलेक्ट करके, क्या करके, अवाम के वोटों पर डाका डालकर, जब एक तारीख के सबसे ज्यादा नालायक और नाअहल शख्स को 22 करोड़ अवाम की किस्मत का मालिक बना दिया गया, तो आप क्यों नहीं बोले? ईसीपी मुझे बताएं, आप क्यों नहीं बोले? बोलो। आज आपके इदारे की नाकामी और खामोशी की सजा मेरे 22 करोड़ अवाम भुगत रहे हैं। बोलो, भुगत रहे हो ना? आज जब पेट्रोल बम, जिसको उर्दू में पेट्रोल बम कहते हैं, वो आज जब अवाम के सरों पर गिरता है, तो ईसीपी वालों सुन लो, ये अवाम तुम्हें भी इसमें शरीके जुर्म ठहराती है। ठहराते हो? आज जब हर रोज कमर तोड़ महंगाई होती है, मैं जानती हूं आपके घरों में महंगाई का डेरा है, मैं जानती हूं। आज जब रोज अवाम के ऊपर महंगाई का तूफान आता है, तो महंगी बिजली, महंगी गैस, महंगा आटा, महंगी रोटी, महंगी चीनी, महंगा साबुन, महंगा खाने पीने का कुकिंग ऑयल जिसको कहते हैं, किस किस चीज का मैं नाम लूं। आज जब उन चीजों की कीमतें रोज अवाम की पहुंच से बाहर हो जाती हैं, तो अवाम आपको भी ईसीपी इस जुर्म में शरीके जुर्म ठहराते हो। बोलो, मैं ठीक कह रही हूं? आज जब अद्वियात की, दवाइयों की कीमतें बढ़ी है ना, आज जब अद्वियात की कीमतें गरीब मरीजों की पहुंच से बाहर हो जाती है, तो ईसीपी को लोग शरीके जुर्म ठहराते हैं। आज जब मेरे यंग बच्चे, नौजवान लड़कियां, नौजवान लड़के आज जब बेरोजगार होते हैं, तो याद रखो ईसीपी अवाम तुम्हें भी शरीके जुर्म ठहराती है। आज जब क्या असातिज़ा, क्या हुकूमत के मुलाजिम, क्या ब्यूरोक्रेसी, क्या लेडी हेल्थ वर्कर्स, क्या पाकिस्तान स्टील मिल के मुलाजिमीन, आज हर कोई सड़कों पर एहतजाज कर रहा है, तो याद रखो ईसीपी अवाम तुम्हें भी शरीके जुर्म ठहराती है। आज जब गर्दिशी कर्जा 3000 अरब की बुलंद सतह पर चला जाता है, लेकिन अवाम को तब भी बिजली नहीं मिल रही, तो याद रखो ईसीपी लोग आपको भी शरीके जुर्म ठहराते हैं। और आज जब अचानक पूरे मुल्क के अंदर, पूरे पाकिस्तान के अंदर, चारों सूबों के अंदर बिजली बंद हो जाती है, अचानक पूरा मुल्क अंधेरों में डूब जाता है, तो याद रखना ईसीपी इस नाअहली और नालायकी में लोग आपको भी शरीके जुर्म ठहराते हैं। और आज जब ब्रॉडशीट स्कैंडल जिसको पाकिस्तान की अवाम फ्रॉड शीट स्कैंडल को कहते हैं, आज जब उसमें
یہ حقائق سامنے آتے ہیں کہ تم نے 22 کروڑ عوام کے خون پسینے کی کمائی چپ چاپ راتوں رات سمگل کروا دی پاکستانی ہائی کمیشن میں، اور وہ جعلی فارم اس کو لے اڑی، وہ تم نے بھیجی ہی اس لیے تھی کہ کیونکہ تمہیں پتا تھا وہ ضبط ہو جائے گی۔ اور وہاں تک نہیں بات، دیکھو یہ ایسے لوگ ہیں، عمران خان اور اس کی حکومت یہ اس میں سے بھی کمیشن مانگ رہے تھے، اس میں سے بھی کمیشن مانگ رہے تھے۔ اور آج جب تاریخ کا سب سے بڑا سکینڈل براڈ شیٹ، جس کا نام فراڈ شیٹ ہے، وہ سامنے آتا ہے اور عوام کے خون پسینے کی کمائی ان کی کمیشنز میں جاتی ہے، تو یاد رکھو ای سی پی، لوگ تمہیں بھی شریک جرم ٹھہراتے ہیں۔ اور آج ملیشیا میں، میرے بھائیوں بات سنو، آج ملیشیا کے اندر جب لیز پے نہ ہونے کی وجہ سے 170 پاکستانی مسافروں کو جہاز سے اتار لیا جاتا ہے، تو اس شرمندگی اور اس نالائکی اور نااہلی میں بھی لوگ ای سی پی کو شریک جرم ٹھہراتے ہیں۔ اور آج جب ہزارہ برادری کے ساتھ ظلم ہوتا ہے، ان کے گلے کٹتے ہیں، میں گئی تھی وہاں پر ان کو گلے لگانے کے لیے، میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے ان کی درد کی داستان سنتے ہوئے۔ اور آج جب وہ اس جعلی وزیر اعظم کو کہتے ہیں کہ ہمارے پاس آؤ، ہماری لاشیں پڑی ہیں، تو یہ کہتا ہے کہ یہ مجھے بلیک میل کر رہے ہیں۔ اور جب آج پاکستانیوں کے ساتھ اور ہزارہ برادری کے ساتھ یہ توہین آمیز سلوک ہوتا ہے کہ یہ کوئٹہ جاتا بھی ہے تو وہاں پر ایک یونیورسٹی میں بیٹھ کر جو متاثرین ہیں، جن کے بھائی بیٹے اور خاون شہید ہو گئے، ان کو کہتا ہے میرے پاس چل کر آؤ، میں نے تم سے تعزیت کرنی ہے۔ تو آج اس قسم کی جو تضحیک پاکستان کے عوام کی آج ہو رہی ہے، ای سی پی سن لو کہ پاکستان کی عوام تمہیں بھی اس جرم میں شریک سمجھتی ہے۔ اور ای سی پی جواب دو، ای سی پی جواب دو، بولو ای سی پی جواب دو کہ پاکستان کے ساتھ یہ تاریخ کا سب سے بڑا ظلم جو سلیکٹڈ اور سلیکٹرز نے کیا تھا، آپ بتاؤ کہ آپ اتنے بڑے جرم میں حصے دار کیوں بنے؟ کیا بگاڑا تھا ان معصوم پاکستانیوں نے آپ کا؟ کیا بگاڑا تھا ان معصوم پاکستانیوں نے آپ کا؟ اور یاد رکھنا، اداروں پر وہ شخص حملہ کرتا ہے جو اداروں کو یرغمال بنا کر زبردستی ان سے ناانصافی پر مبنی فیصلے لیتا ہے، کیونکہ یہ جو ایجنٹس ہوتے ہیں نا، جو پیچھے سے کام کرتے ہیں، یہ سامنے نہیں آتے، سامنے ہوتے ہیں ای سی پی جیسے ادارے، اور عوام کی انگلیاں پھر ان اداروں کی طرف اٹھتی ہیں۔ وہ لوگ پیچھے چھپے ہوتے ہیں، ان کو پتا ہوتا ہے کہ ہمارا چہرہ کوئی نہیں جانتا، لیکن جواب تو ای سی پی کو دینا پڑے گا۔ اور اس کا جواب ایک ہی ہے، آخر میں بس ایک بات، کیونکہ ایک منٹ، آخر میں ایک ہی بات، کیونکہ عمران خان نے اپنے جرم کا اعتراف کر لیا ہے، تو جب جرم کا اعتراف کوئی کر لیتا ہے تو اس کے بعد فیصلہ نہیں ہوتا، اس کے بعد صرف سزا ہوتی ہے۔ تو پاکستان زندہ باد، پی ڈی ایم زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ اللہ حافظ۔ حضرات محترم،
इंतजार की घड़ियां खत्म होती है। दावत खिताब देता हूं हजारों करोड़ों दिलों की धड़कन, वक्त मुजद्दिद कायदे मिल्लत इस्लामिया हजरत मौलाना फजलुर रहमान साहब को तमाम साथी अपने मोबाइलों की लाइटें और झंडे लहराकर इस्तकबाल करें। नारे तकबीर! कायदे मिल्लत इस्लामिया मौलाना फजलुर रहमान, कायदे मिल्लत इस्लामिया मौलाना फजलुर रहमान। आया 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 आया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। स्टेज पर मौजूद पीडीएम के कायदीन, मेरे बुजुर्गों, जवानों, दोस्तों और बहनों, आज आपने एक नमूना दिखा दिया है हुक्मरानों को कि अगर शाहराह दस्तूर पर ताहद नजर इज्तिमा हो सकता है तो जब पूरा पाकिस्तान लॉन्ग मार्च करते हुए इस्लामाबाद की तरफ आएगा तो फिर उस वक्त क्या सूरत हाल होगी। हुक्मरानों को भागने का भी रास्ता नहीं मिल सकेगा। मेरे मोहतरम दोस्तों, हमने 8 अगस्त 2018 को इसी जगह पर मुजाहरा करके इंतखाबात 25 जुलाई 2018 के इलेक्शन को मुत्तफ़क़ा तौर पर मुस्तरद करने का ऐलान किया था और आज भी उसी मौक़िफ़ पर कायम है। न ये हुकूमत मुंतखब है और न ही इसको मुल्क पर हुकूमत करने का कोई हक हासिल है। लेकिन क्या किया जाए कि हमारे मुल्क की बेबस इलेक्शन कमीशन जो न तो मुनसिफाना इंतखाबात करा सकी और कुछ इदारों की और ताकतवर इदारों ने इंतखाबात पर कब्जा किया, उन्होंने नताइज मुरत्तब किए और कौम पर एक डफली बजाने वाले को मुसल्लत कर दिया जिसके पास न हुकूमत चलाने की सलाहियत है, जिसके पास न मईशत चलाने की सलाहियत है, न सियासत करने की सलाहियत है। एक नाअहल हुक्मरान को इसलिए हुक्मरान बनाया गया और उस कुर्सी पर बिठाया गया कि ये अहमक सामने रहेगा और असल हुकूमत उसके पीछे खड़े हुए ताकतवर इदारे करेंगे। यही उनका मकसद था, इसके अलावा कोई मकसद नहीं था। मुक्तिया तेरा सोनियाजी, मुक्तिया तेरा सोनियाजी। मेरे मोहतरम दोस्तों, मैं तो 2012 से ये बात कह रहा हूं कि ये यहूदी एजेंट है, वहां से उसको सपोर्ट हासिल है और आज पूरी कौम पर आश्कारा हो रहा है कि इसराइल और हिंदुस्तान के फंड से उसने इलेक्शन लड़े हैं और इसी बुनियाद पर उसने अपनी पार्टी तश्कील दी है। मेरे मोहतरम दोस्तों, ये वो पैसा है जिसके बारे में
2013 کے الیکشن کے بعد مجھے بتایا گیا کہ اتنا بڑا پیسہ ہے، اتنا بڑا پیسہ ہے کہ ایک گلی کوچے تک پہنچے گا اور ایک ایک مسجد تک جائے گا اور ایک ایک مولوی صاحب تک جائے گا، اور فضل الرحمان تم تنہا رہ جاؤ گے، تمہارا مولوی بھی آپ کے ساتھ کھڑا نہیں ہوگا۔ اور پھر دنیا نے دیکھا جب انہوں نے صوبہ خیبر پختونخوا میں مسجد کے ائمہ کو ماہانہ 10,000 روپے دینے کا اعلان کیا تو پورے صوبے میں ان کو ایک مولوی صاحب بھی نہیں ملا جس نے ان کے پیسہ قبول کرنے کے لیے حامی بنی ہو۔ ہر ایک نے وہ پیسہ ان کے منہ پر مارا تھا۔ آج پھر اعلان کیا جا رہا ہے کہ ہم مسجد کے علماء کو پیسے دیں گے۔ میں اعلان کرتا ہوں کہ یہودیوں کا پیسہ اور ہندوؤں کا پیسہ تمہارے منہ پر مارتے ہیں، وہ پیسہ تمہیں سجتا ہے، علماء کرام کو نہیں سجتا ہے۔ کوئی غیرت مند مولوی، کوئی غیرت مند امام کسی قیمت پر یہودیوں اور ہندوؤں سے آیا ہوا پیسہ اپنی روزی کے لیے استعمال نہیں کرے گا۔ ہم بھوکا سونے کے لیے تیار ہیں لیکن تمہارے اعزازیے پر لعنت بھیجتے ہیں۔ لبیک 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 لبیک۔ 150 کے قریب پیشیاں ہو رہی ہیں الیکشن کمیشن میں، 50 کے قریب تم لوگوں نے مقدمے کو ملتوی کرنے کے لیے درخواستیں دی ہیں۔ آپ بتائیں کہ دوسروں کے لیے تو فوراً انصاف کا مطالبہ، اور خود 6 سال سے ایک کیس لٹک رہا ہے، اور اس میں اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی رپورٹ بھی آ گئی ہے کہ 23 اکاؤنٹس انہوں نے خفیہ رکھے ہیں۔ یہ خفیہ اکاؤنٹس آج بھی خفیہ رکھے جا رہے ہیں۔ کسی قیمت پر اب اس کی گنجائش نہیں رہی کہ یہ لوگ حکمران رہ سکیں۔ انہوں نے جھوٹ بولا ہے، انہوں نے پیسے چھپائے ہیں، انہوں نے باہر کے آمدنی چھپائی ہے، اور اگر نواز شریف کو صرف اقامے پر اور یہ کہ اس کے بیٹے سے اس نے تنخواہ بھی وصول نہیں کی، لیکن پھر لکھا کیوں نہیں کہ میں نے وصول نہیں کی؟ اس بنیاد پر ان کو وزارت عظمیٰ سے برطرف کیا جاتا ہے۔ اور ہمارے ملک میں یہ حال کہ پاکستان دشمن ممالک، اسرائیل پاکستان کا دشمن، ہندوستان پاکستان کا دشمن، ان پیسوں سے ایک مشکوک شخص کو تم ایک ایسے پاکستان کا حکمران بنا رہے ہو جو حساسیت کے لحاظ سے ایک ایٹمی طاقت ہے، پاکستان کی ایٹ کی بھی قوت پر اس طرح کے مشکوک انسان کو بٹھانا، جس نے بھی بٹھایا ہے، جس نے بھی پشتیبانی کی ہے، جس نے بھی اس کو سہارا دیا ہے، وہ سب کے سب مشکوک ہو جاتے ہیں۔ وہ اپنے حیثیت کو دیکھیں کہ وہ کس طرح مشکوک بنتے ہیں۔ ہمیں مجبور مت کرو۔ پھر کہتے ہیں آپ اداروں سے بات کرتے ہیں، ادارے آسمان سے نہیں اترے، ادارے ہمارے سوسائٹی کے لوگ ہیں۔ اداروں نے تو جرائم کیے ہیں جن کے نتیجے میں پاکستان ٹوٹا ہے۔ ان اداروں نے تو پاکستان کو یہاں تک پہنچایا کہ آج ہمیں کوئی قرضہ دینے کے لیے بھی تیار نہیں ہے۔ آج اگر ہندوستان ہمارا دشمن تھا تو چین بھی آج ہمارے اوپر اعتماد نہیں کر رہا، سعودی عرب ہم پہ اعتماد نہیں کر رہا، متحدہ عرب امارات ہم پہ اعتماد نہیں کر رہا۔ ہمارے پڑوس میں افغانستان اور ایران ہندوستان کی کیمپ میں چلے گئے ہیں پاکستان کے مقابلے میں۔ آپ مجھے بتائیں کہ اس خارجہ پالیسی کے ساتھ آپ پاکستان کو کیسے باقی رکھ سکیں گے؟ نہ اہل حکومت، نہ منظور، نہ اہل حکومت، نہ اہل حکومت، سلیکٹڈ حکومت، سلیکٹڈ حکومت، کشمیر دشمن حکومت، کشمیر دشمن حکومت،
یہودی جنٹ حکومت، یہودی جنٹ حکومت. انہوں نے یورپ سے پیسہ لیا، انہوں نے امریکہ سے پیسہ لیا، مشرق وسطی سے انہوں نے ہنڈی سے پیسہ لیا، اور پبلک کو کیا دے رہے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں. پبلک کو کیا مل رہا ہے سوائے اس کے کہ ان کو اس پیسے کو اپنی عیاشیوں کے لیے استعمال کر رہے ہیں. انہوں نے خواب دکھایا تھا ریاست مدینہ کا، لیکن قوم صبح اٹھی تو ان کا رخ کوفے کی طرف تھا. یہودی کا جو یار ہے، یہودیوں کا جو یار ہے، مودی کا جو یار ہے، یہودیوں کا جو یار ہے، مودی کا جو یار ہے، مودی کا جو یار ہے، امریکہ کا جو یار ہے، قادیانیوں کا جو یار ہے، قادیانیوں کا جو یار ہے. تو یہ یہود و ہنود دونوں طرف سے ان کو سہارا دے رہے ہیں. اس اجتماع کے دائیں اور بائیں محتاط رہیں، ایسے لوگوں کو سہارا دینے کی کوشش نہ کریں. میرے محترم دوستو، حقائق سب سامنے آ چکے ہیں. اب میں کیا کروں؟ کہتے ہیں اداروں کا نام مت لو. دائیں طرف سلام پھیرتا ہوں تو رحمت اللہ ہے، بائیں طرف سلام پھیرتا ہوں تو رحمت اللہ ہے. تو پھر کیا نام دوں ان کو میں؟ تو پھر نکھت بھائی کہنا پڑے گا. یہ جو نامعلوم ہے، یہ جو نامعلوم ہے، یہ جو نامعلوم ہے، سلیکٹڈ حکومت، سلیکٹڈ حکومت، سلیکٹڈ حکومت، قادیانی نواز حکومت، مودی نواز حکومت، کشمیر دشمن حکومت. جو صورتحال آج تک بنی ہے وہ اس بات کا بین ثبوت ہے کہ ہمارے ملک کا الیکشن کمیشن بدترین دباؤ اور مفاد پرستی کا شکار ہو چکا ہے. میرے محترم دوستو، اب میں آپ کو ایک بات کہنا چاہتا ہوں. مغرب کا وقت ہو رہا ہے، ہم نے نماز کی طرف بھی جانا ہے. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آج جس طریقے سے ہم نے یہاں شاہراہ دستور پر ایک تاریخی مظاہرہ کیا ہے الیکشن کمیشن کے فنڈنگ کیس کے حوالے سے، ہم نے 5 فروری کو کشمیریوں کے ساتھ یکجہتی کے طور پر، جہاں پورے ملک کے ہر ضلعی ہیڈ کوارٹر پر مظاہرے کرنے ہیں یکجہتی کے لیے، وہاں راولپنڈی کی لیاقت باغ پر پی ڈی ایم کے قائدین اکٹھے ہوں گے اور ایک بہت بڑا مظاہرہ کیا جائے گا. اور یہ پہلے ہم یکجہتی کرتے تھے سلامتی کونسل کی قراردادوں پر عمل درآمد کے حوالے سے، آج ہم کشمیریوں کے ساتھ یکجہتی کریں گے کشمیر فروشی کی بنیاد پر. انہوں نے کشمیر کو بیچا، مودی پر بیچا ہے اور کشمیریوں کو تنہا چھوڑا ہے. ہم کشمیریوں کو پیغام دیں گے کہ یہ آپ کو بیچ چکے، لیکن پاکستانی قوم آپ کے شانہ بشانہ کھڑی ہے. تو میرے محترم دوستو، 5 فروری کو کشمیر فروشی کے خلاف مظاہرہ ہوگا اور اس بنیاد پر کشمیری قوم کے ساتھ یکجہتی کا مظاہرہ کیا جائے گا اور